کہ گزشتہ اقوام کی جو ہلاکتیں ہوئیں بنیادی طور پر اس کے اسباب جو تھے وہ کیا تھے، اس پر آج ایک اجمالی نظر انشاءاللہ ہم ڈالیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ قرآن مجید انسانیت کے واسطے ماضی، حال اور مستقبل کا ایک مکمل طور پہ آئینہ دار ہے، جس میں نصیحت آمیز اور عبرت انگیز واقعات موجود ہیں۔ قرآن کریم ہمیں متنبہ بھی کرتا ہے کہ روئے زمین پر وہ قومیں نشان عبرت بنا دی گئیں جنہوں نے فطرت کے متعین کردہ اصولوں کا انکار کر کے اللہ پاک کے منتخب نمائندوں، اللہ کے ریپریزنٹیٹیوز یعنی تمام رسولوں، تمام انبیاء کرام سے مکمل طور پر بغاوت کی۔ یہ قومیں مال و دولت، عزت و ثروت، سلطنت و حکومت، شان و شوکت، طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی ناظرین۔ ان جیسی قومیں دنیا میں کبھی وجود میں آئی نہیں تھیں، مگر جب انہوں نے نظام قدرت کے خلاف بغاوت کر کے شہوانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا نصب العین بنا لیا تو وہ قومیں ایسی عبرت نشان بنا دی گئیں، ایسی عبرت نشان بنا دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی ان کی داستان عبرت کے طور پہ سنائی۔ اور قرآن پاک کی جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں ناظرین تو یہ سارے قصص ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کا یہ حال لے لیجئے ناظرین کہ مسلسل 950 برس تک کی تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ قوم نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور عذاب ایسے نہیں بلکہ ان کے مطالبے پہ نازل کیا تو زمین سے مسلسل پانی ابلتا رہا اور آسمان کے دروازے مکمل طور پہ کھول دیے گئے، یعنی پانی آسمانوں سے بھی برستا رہا، یہاں تک کہ ناظرین صرف کشتی نوح علیہ السلام کے سواروں کے علاوہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد کہلاتی ہے، اس کو اپنی طاقت، اپنی صحت، اپنی جسم پر بڑا ناز، بڑا غرور تھا۔ یعنی عالم یہ ناظرین کی روایتوں میں آتا ہے کہ 60 فٹ سے لے کے 200 فٹ تک کے اونچے ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ طاقتور قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ پہاڑوں کو آپ ذرا تصور کیجئے، پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے محل اور اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اور آج بھی یہ ساری باقیات موجود ہیں ناظرین۔ تبوک کے مقام سے پہلے جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے، یعنی 50 فیٹ 60 فیٹ کے درختوں کو وہ لوگ اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لیا، وہ تنکے کی مانند ہواؤں میں اڑنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے سوا قوم کے تمام افراد کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم سمود کا کیا ہوا ناظرین؟ ذرا سوچئے، یہ قوم عاد کی ایکسٹینشن کہلاتی ہے۔ غیاباً اونچنی کا معجزہ مانگا، پہاڑ کو شک کرنے والا معجزہ مانگا، اور معاملہ یہ تھا کہ پھر اسی نشانی کو جھٹلایا، قتل کیا اس اونٹنی کو، اللہ کی نشانی کو۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ لپیٹ دیے گئے۔ چیپٹر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی کلوز کر دیا۔ قوم سدوم کا معاملہ ناظرین، 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل 5 مختلف بستیاں تھیں اسرائیل کے قریب۔ اس پہ پروگرام بھی باقاعدہ ہم نے کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ناظرین ایکچولی اس وقت کے LGBTQs تھے، اس وقت کے LGBTQs تھے، اس وقت کے میرا جسم میری مرضی کے علم بردار تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ زمین تک، یعنی زمین کو جو ہے وہ آسمانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھوا دیا، جبرائیل اپنے پروں پہ لے گئے، یعنی راکھ اور پتھروں کی ان کے اوپر مینا برسایا گیا، ٹارگیٹڈ بوچھاڑ ان کے اوپر کی گئی، اور عالم یہ ہوتا کہ جس کو ٹارگیٹ کیا جاتا وہ واصل جہنم ہو جاتا۔ آج وہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ آج وہاں پر ڈیڈ سی ہے۔ اہل مدین ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کاروباری معاملات میں ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اچھا مال دکھا کر ناقص بیچا کرتے تھے، کاروباری معاملات میں چوری کیا کرتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے، عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، چیخ آئی، عذاب نازل ہوا، سب کے سب مر گئے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا ناظرین؟ 12,000 لوگ 70,000 میں سے 12,000 لوگ جو کہ یوم سبت کے حوالے سے منکر ہوئے، مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندروں کی شکل میں متشکل کر دیا اور ان کو واصل جہنم کر دیا۔ قوم سبا کا کیا ہوا ناظرین؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہریالی اور باغات عطا کیے، لیکن وہی بات ہے جب منکر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو جھاڑیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرعونیوں کا کیا ہوا؟ طوفان کا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈک کا، خون کا عذاب ان پر مسلط کیا، نہیں مانے، یہاں تک ہوا ناظرین کہ فرعون کے ساتھ فرعونیوں کو دریائے نیل میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ لیکن آج ایک بات صرف آخر میں کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں پر عذاب نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا صاحب؟ سارے گناہ تمام اقوام جتنے بھی تھے ان میں ان کی انجینئرڈ فارم آج ہمارے یہاں موجود ہے، انجینئرڈ، بڑی ریفائن، بڑی جدید، بڑی ڈیجیٹلائز فارم موجود ہے۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ صرف ایک وجہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ وہاں تو بات بات پہ عذاب آتا تھا، یہاں عذاب نہیں آتا۔ خدا کا شکر ادا کریں، توبہ کریں،
اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے سے آج بھی ہم پہ کرم